لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد. ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی وہ دعا جو صحیفہ کاملہ میں امام چہارم علیہ السلام سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر رحمت نازل کی ہو، اور ان سب رحمتوں سے دوگنی چوگنی کہ جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے. بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے. امام کی دعاؤں میں ایک امتیازی شان جو دکھائی دیتی ہے وہ ہے محمد اور آل محمد پہ درود و رحمت کے نزول کی درخواست. کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس میں کئی مرتبہ آپ نے نبی اور آل نبی کے اوپر صلوات نہ پڑھی ہو اور متعدد مرتبہ نہ پڑھی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم ممکن ہے کسی کی دعاؤں کو قبول نہ کرے، لیکن نبی اور آل نبی پر درود و رحمت کی درخواست کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دعاؤں کو بارگاہ الہی میں قبول کروانا چاہتا اور چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا کے اول و آخر درود پڑھے، صلوات پڑھے اور آل نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کا تقاضا کرے. اور صرف یہی نہیں بلکہ نماز میں تمام فرقوں کے نزدیک چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں صلوات کا پڑھنا ضروری ہے. اور اسی مطلب کو جناب شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ یا بیت النبوت فضل من اللہ وانزلہ. ایسی ہی لفظیں ہیں کہ جس میں فرماتے ہیں کہ کفاکم من عظیم القدر انکم
آپ کے اوپر درود و صلوات و سلام نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ آل محمد علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی منزلت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ نماز میں درود پڑھنا اور صلوات پڑھنا خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص درود و سلام نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی خداوند عالم کی نگاہ میں اہل بیت طاہرین کی وہ قدر و منزلت، وہ حیثیت ہے کہ اگر ان کے اوپر طلب رحمت نہ کی جائے اور ان کے لیے درود و رحمت کا تقاضا نہ کیا جائے تو لوگوں کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد کی شخصیات لوگوں کی نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اب اگر کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے تو اسے بہرحال اپنی نماز میں نبی اور آل نبی کے اوپر درود و صلوات پڑھنا پڑے گا، اور اگر نماز میں درود و صلوات نہ پڑھی جائے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس دعا میں جو استقبال ماہ مبارک کے سلسلے میں چوتھے امام سے منقول ہے، بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ نبی اور آل نبی کے اوپر درود و رحمت بھیجتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآلہ فی کل وقت و کل اوان وعلی کل حال۔ عجیب اور جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظے اور ہر حال میں۔ عدد ما صلیت علی من صلیت علیہ، اتنی رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی کے اوپر نازل کی ہو۔ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، اور ان طلب رحمت اور تقاضائے رحمت کو دو چوگنا بنا دے، اتنا بنا دے کہ تیرے علاوہ اس کی تعداد کو کوئی اور نہ جانتا ہو۔ اِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تُرِيدُ، یقیناً تو اس چیز کا انجام دینے والا ہے جس کا تو ارادہ کر لے، یعنی تیرے ارادے میں کوئی چیز رخنہ اندازی نہیں ڈال سکتی ہے، تیرے ارادے کو کوئی مزمحل نہیں کر سکتا ہے۔ امام نے درود و صلوات کی اہمیت کو ہماری نگاہوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا کہ اگر اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں تو بھی محمد اور آل محمد کے ساتھ طلب رحمت اور ان کے اوپر درود و سلام کے تقاضے کے ساتھ، اور اگر دعا کا اختتام کرتے ہیں تو بھی محمد اور آل محمد کے اوپر درود و رحمت کے تقاضے کے ساتھ۔ اب یہ طریقہ اور یہ سلیقہ ہمارے لیے انتہائی مضبوط ہے کہ ہم جب بھی خدا کی بارگاہ میں عرض مدعا کریں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دعا کا آغاز صلوات اور درود سے کریں، اور اپنی دعا کا اختتام بھی صلوات اور درود سے کریں، اس لیے کہ یہ چیز ہماری دعاؤں کو قبولیت سے قریب کرنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ استقبال ماہ مبارک کی دعا جسے میں نے پہلی رمضان سے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، آج اس کا میں نے آخری جملہ آپ کے سامنے بیان کیا اور اس کے ذیل میں دو چار باتیں گزارش کی۔ حیات نے ساتھ دیا تو کل سے انشاءاللہ وداع ماہ مبارک کی دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، صحیفہ کاملہ سے اس کے جملات کو آپ کے سامنے بیان کرنے اور توضیح و تفسیر و تشریح کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کو دو دعاؤں کے پس منظر میں ہمیں دیکھنا ہے، ایک استقبال ماہ رمضان اور ایک
وداع ماہ رمضان، جو ذات انسان کے لیے عزیز ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کی انسیت اور لگاؤ ہوتا ہے، اس کا انسان انتظار بھی کرتا ہے، اس کا استقبال بھی کرتا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ ہماری الفت، ہماری انسیت اور ہمارا لگاؤ جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ ہماری یہ سجی ہوئی بزم، مومنین کا اجتماع، لوگوں کی رفت و آمد، یہ ماہ مبارک کی بہار ہے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہم نے امام کی دعا کے ذریعے سے اس مہینے کا استقبال کیا ہے۔ جس کا استقبال کیا ہے اسی کو وداع کہنا ہے۔ استقبال کی دعا ختم ہو گئی، اس کے جملے مکمل ہو گئے۔ اب ہمیں دعائے وداع ماہ رمضان کے جملے آپ کے سامنے کل سے پیش کرنے ہیں کہ امام نے وداع کے سلسلے میں کون کون سی باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور خدا کی کن رحمتوں اور عنایتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وداع اس کو کیا جاتا ہے جو انتہائی عزیز ہو اور جس کا جانا انسان کے لیے شاق ہو، جس کی جدائی انسان کو بے چین کر دیتی ہو اور جس کی واپسی کا انتظار ہو۔ ماہ مبارک بھی ہمارے ہمارے لیے صبر آزما اور ہمیں اس کا ہر سال انتظار رہتا ہے، اس لیے کہ بظاہر یہ مہینہ بھوکے رہنے کا ہے، لیکن اتنی عنایتیں پروردگار کی ہمارے شامل حال ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سال کے دوسرے ایام میں حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ ماہ مبارک مادی نعمتوں کا بھی مہینہ ہے اور معنوی نعمتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، وہیں ہمیں بہترین غذاؤں سے بھی سرفراز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی مادی نعمتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور معنوی نعمتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ دسترخوان جو خدا کا سجدہ ہے، اس کے اوپر صرف جسمانی ضروریات نہیں ہیں، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کی درستگی کی گئی ہے اور ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک مہینہ اپنے نفس کو طاہر بنانے کے لیے، اپنے فکر و خیال کی پاکیزگی قائم کرنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں مہیا فرمایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے شب و روز کو ہم بہترین انداز میں برتیں اور اس سے استفادہ کریں۔ ماہ مبارک جو اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان میں ہے اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی معصیت کا معاف کرنے کا تقاضا کر سکتے ہیں، اگر ہم نہ کریں تو یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری نالائقی ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک و پاکیزہ نہ بنا لیا تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اگلا ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا اور ہمیں گناہوں کی مغفرت کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہم جہاں نفس کی طہارت کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گردن سے ان حقوق کو زائل کرنے اور ختم کرنے کا بھی انتظام کریں جو دوسروں کے ہماری گردن کے اوپر آ جاتے ہیں اور خواہ کے لیے ہمارے لیے باعث عذاب بنتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جب زندگی کے لمحات گزارتا ہے تو نہ جانے کتنے مفادات ٹکراتے ہیں
اور نہ جانے کتنی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جن کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اور جب مفادات کی جنگ ہوتی ہے تو انسان اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی گردن پر ایک حق آ جاتا ہے، اس کی گردن پر ایک حق آ جاتا ہے، اس کو حق العباد کہتے ہیں، حق الناس کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا ممکن ہے اپنے حقوق سے درگزر کرے اور انسان کو معاف کر دے، لیکن حق الناس، حق العباد، لوگوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہونے والے جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے، جب تک حق والا خود نہ بخش دے۔ لہذا اس بھری پوری دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے وجود سے کسی کو اذیت نہ پہنچنے پائے، ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، ہمارے وجود سے کسی کا نقصان نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر ہم نے دوسرے کا نقصان کیا ہے تو یہ دوسرے کا نقصان نہیں ہے بلکہ خود اپنا نقصان ہے، اپنی ذات کا نقصان ہے۔ کل جب ہم روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے، تو اگر ہم نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ برائی اس کے ساتھ نہیں ہوگی، ہماری نیکیاں چھین کر کے اسے دے دی جائیں گی، یعنی ہم نے خود اپنے نفس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ برائی کی ہے۔ لہذا اگر ہمیں اپنے اوپر رحم آتا ہے اور اپنے وجود کے اوپر ہمیں ترس آتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حقوق الناس اور حقوق العباد سے محفوظ رکھیں۔ حقوق الناس اور حقوق العباد میں صرف لوگوں کا مال نہیں ہے کہ جو ہم نے لے لیا ہے یا کسی اعتبار سے ہم نے اسے غارت کر دیا ہے، نہیں، اگر کسی کی غیر موجودگی میں ہم نے اس کی برائی کی ہے تو بھی یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور جب تک صاحب حق معاف نہ کرے تب تک یہ معاف نہیں ہوتا۔ قرآن نے بڑی اچھی تعبیر استعمال کی ہے، اگر کوئی شخص کسی کے غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتا ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے، اس کی تعبیر قرآن نے اس انداز میں پیش کی ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ گویا ایسا ہے جیسے اپنے عزیز مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ تعبیر کیوں استعمال ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مردے سے نفرت ہوتی ہے، گوشت اور وہ بھی مردار کا، یعنی ایک ایسی چیز جس کو تم خود طبیعتاً پسند نہیں کرتے ہو، کیا اسے انجام دے رہے ہو؟ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر زندہ رہتا ہے اور اس کے جسم سے گوشت نوچ لیا جاتا ہے تو چونکہ اس کا بدن زندہ ہے لہذا کچھ دنوں کے بعد وہ زخم اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جگہ گوشت سے بھر جاتی ہے، لیکن اگر مردے کا گوشت اس کے جسم سے نوچ لیا جائے تو وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ الگ ہی رہے گا، یعنی اس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے یہ مثال دے کر کے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ کے جسم سے گوشت کو الگ کر لینا، کہ کبھی بھی اس کا تدارک یا جبران نہ ہو سکے گا۔ یعنی اگر کسی آدمی کے سامنے اس کی برائی کی جائے تو وہ اپنا دفاع کرے گا، وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، وہ لوگوں کے سامنے یہ کہے گا کہ ہمارے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی غیر موجودگی میں برائی کی جائے تو جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو اپنا دفاع کیا کرے گا؟ یعنی اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مردہ کے جسم سے گوشت کو نوچا جائے اور مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ بڑی اچھی تعبیر استعمال کی ہے۔ اب وہ لوگ
جو کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے کسی مومن بھائی کی برائی کرتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ گوشت کا کھانا، مردار کا کھانا، بھائی کے مردار کا کھانا، قرآن نے اس سے تعبیر کی ہے، اس سے زیادہ گھناؤنی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنی عقل کے ناخن نہ لے تو اخلاق اسلامی کا کیا قصور ہے؟ اسلامی اخلاق ہمیں انسان بنانے کے لیے ہماری زبان کے اوپر پابندی لگانا چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمان ان دونوں چیزوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ رکھ کے صحیح مسلمان